بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز حاضرین، قمری کیلنڈر کا آخری مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے اور یہ بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ جن 4 مہینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، تو انہی حرمت والے مہینوں میں یہ ماہ ذوالحجہ بھی شامل ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں اور مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ماہ ذوالحجہ کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ خاص کر اس کے پہلے 13 دن بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اس میں سے ہم پہلے عشرے کی بات کریں گے۔ پہلے عشرے کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں قرآن حکیم میں جو سورہ فجر کے ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں ذکر فرمائی ہیں، اس کے حوالے سے مفسرین کا ایک قول یہی ہے کہ یہ ساری قسمیں ماہ ذوالحجہ کی نسبت سے ہیں۔ جیسے فرمایا والفجری، قسم ہے صبح کی، تو مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قربانی کی صبح ہے یا ماہ ذوالحجہ کی پہلی صبح ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتاتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق کی قسم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بتاتے ہیں کہ الشفعی یعنی جفت سے مراد قربانی کا دن ہے 10 ذوالحجہ، اور والوتر سے مراد، طاق سے مراد 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہے۔ اسی طرح دیگر روایات میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے ہیں۔ یہی وہ دن ہیں جس میں حجاج کرام عازم سفر ہوتے ہیں اور حج و زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور انہی دنوں میں اللہ کا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی عشرہ کے حوالے سے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں جو ذکر کیا گیا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ان معلوم دنوں میں، تو یہاں سے بھی مراد ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن مفسرین نے بتائے ہیں۔ اور اب روایات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اور دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ عمل صالح کو پسند کرتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح پسند کرتا ہے وہ یہی ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان سے زیادہ پسندیدہ نہیں؟ فرمایا ہاں نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی بندہ اس طرح جہاد کرے کہ اپنا جان مال سب کچھ لے جائے اور اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی شہید بھی ہو جائے، جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے تو پھر اس کی فضیلت بڑھے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان دنوں کے اندر جو ہے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرنے کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں بھی اسی طرح کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہیں ان یتعبد لہ فیہا، کہ جن میں اس کی عبادت کی جائے، من 10 ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے۔ اور فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنۃ،
اس کے ان 10 دن میں جو پہلے 9 دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، 1 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان 10 راتوں میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا برکتوں والا عشرہ ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک اور روایت میں انہوں نے فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان دنوں میں پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنے، اور اسی طرح تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے اور ذکر کے دن ہیں، اور ان دنوں میں اعمال کا ثواب 700 گنا تک زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور مسند امام احمد میں یوں ذکر ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں جو تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہمیں یہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان کی راتوں میں جس قدر ہو سکے ہم قیام کریں، اور جو پہلے 9 دن ہیں، چونکہ 10ویں کا روزہ تو چونکہ عید ہوتی ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اس سے پہلے 9 دن جس قدر ہو سکے ہم اپنی استطاعت کے مطابق نفلی روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ سارے دن گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ ذوالحجہ کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔